बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। ख़ास तौर पे जिस तरीके से हमने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को जो है वो अब जो है वो उसको तस्लीम किया जा रहा है। आज की एक रीसेंट डेवलपमेंट के मुताबिक बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा समेत मज़ीद 5 ममालिक ने जो है वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है इसराइल के लिए। किस तरीके से अब वो इसको हैंडल करेगा, आलमी जो है सतह पर नैरेटिव किस तरीके से बिल्ट हो रहा है जब वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को तस्लीम कर रही हैं। एक ड्यूअल नैरेटिव पेश हो रहा है आलमी दुनिया के सामने। एक पेश ये हो रहा है कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को तस्लीम किया जा रहा है। एक ये है कि खासतौर पर अगर यूएसए की जानिब से देखा जाए तो वो ये कहता है कि जैसे कि हमास की अगर बात करें तो उन्होंने जैसे कतर पे हमला किया तो उन्होंने कहा है कि यूएसए भी यही चाहता है कि हाँ जी, हमास जहाँ पे टेररिज्म जो है वो एक्टिविटीज हों तो वहाँ पे इजराइल को ये अथॉरिटी है कि वहाँ टारगेट कर सके। एक टेसिड जो है वो जब जो है रजामंदी या कॉन्सेंट जो है वो यूएसए की जानिब से वहाँ पे नज़र आती है। इस पे हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब आज जनरल असम्बली में शरीक होंगे और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। और इस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें अजलास में जो है आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और इस हवाले से जो ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि उसमें ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन की बात की जाएगी, कश्मीर के इशू के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है, उस पर डिस्कशन होगी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है इसके बाद मुलाकात करनी है डोनाल्ड ट्रंप साहब से। अमेरिका और कतर की मेज़बानी में जो अरब और इस्लामी ममालिक की जो खसूसी सरबराही इजलास है उसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने न्यूयॉर्क में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात भी की और उसके बाद ये फरमाया है कि जब हमने हुकूमत संभाली थी तो पाकिस्तान की माशी हालात ख़राब थे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के बकौल अब मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन और महंगाई में जो है वो कमी आ चुकी है। लेकिन मैं नाज़रीन से शेयर करता चलूँ आज की ही एक रीसेंट एक एलामिया है जो रिसर्च है आलमी बैंक की जानिब से जो है वो जो जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है उसमें जो है वो हमें कमी नहीं देखने को मिली। वो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2020 से लेकर 25 के दरमियान इन 5 सालों के अंदर जो गुर्बत है वो उसमें वो इंक्रीज़ हुआ है। और उससे पिछले 2 दहाइयों की बात करें तो उसमें डिक्रीज़ हमें लेवल देखने को मिला। इस पर डिस्कशन करेंगे। एक तरफ हम एक डिप्लोमेसी जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो एक बड़े अच्छे और मस्बत तरीके से लेकर चल रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो है वो हमें क्यों तब्दीलियां नहीं देखने को मिल रही। आलमी जो है वो बैंक जैसे है या दूसरे इंटरनेशनल रिसर्च जो भी तमाम इदारे हैं वो क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत जो है वो क्या नाम है जो बढ़ रही है। इस हवाले से प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे चंक में मैं डिस्कस करूंगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से क्या मामलात हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और हुकूमत के। हमारे साथ प्रोग्राम में आज जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। वाया कॉल मुझे ज्वाइन किया जनाब आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और जनाब ज़ियाउल्लाह खान साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं। सर मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा सा जो है वो इस पे डिस्कशन करना चाहूँगा, इस हवाले से आपका तजिया सुनना चाहता हूँ कि बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा जैसे मैंने बताया मज़ीद 5 ममालिक ने जो है वो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट कर लिया। इसके पीछे आपको क्या नज़र आता है? क्या ये जो है इसमें कोई मस्बत रिजल्ट्स हमें देखने को भी मिलेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ अब स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। जी सर। बात यह है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो इशू है ना जी वो एक तो फ़लस्तीन का जो है हमारा गज़ा का इशू है सॉरी, और दूसरा कश्मीर इशू। ये दुनिया के लिए ये बड़ा ही जो इस वक्त है ये हॉट इशू है और इसको रिजॉल्व होना चाहिए दोनों इश्यूज को। और अगर हम चाहते हैं कि दुनिया का अमन तबाह ना हो और दुनिया का इस वक्त बड़ा एक आतिशफ़शां के दहाने के ऊपर खड़ी है पूरी दुनिया, और जब तक के पूरी दुनिया में अगर आप अमन कायम करना चाहते हैं
تو ایک آپ کو فلسطین کا اس ایشو اس کو ریزالو کرنا ہوگا نمبر 1، اور نمبر 2 جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے، کیونکہ اس وقت دو ہی دنیا کے اندر 2 ممالک ایسے ہیں کہ ایک تو اسرائیل جو جس طرح سے بربریت اور جہاریت جو ہے وہ کر رہا ہے غزہ کے اوپر، اور دوسری طرف جو ہے ہندوستان جو ہے کشمیر کے اندر یہ کر رہا ہے، اور ہماری بھی دیکھیں نا جنگ کشمیر کے ایشو کے اوپر ہی ہماری ہندوستان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور کب سے یہ جو ہے 70-80 سال سے یہ جو ایشو ہے فلسطین والا بھی اور یہ بھی، اب چونکہ دنیا جان گئی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ بربریت اور جاریت وہ کر رہا ہے، اور نہتے فلسطینوں کو وہ جو ہے وہ مار رہا ہے، ان کی نسل کشی کر رہا ہے، یہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا۔ اب دنیا نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایک آزاد ریاست کے فلسطین کو، کہ جو ہے جب تک کہ وہ دنیا تسلیم نہیں کرے گی اور پریشر جو ہے وہ اس کے اوپر بلڈ نہیں ہوگا اسرائیل کے اوپر، اور یہ ایشو ریزالو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس ہے، پاکستان کا جو کردار ہے ہمیشہ کشمیر کے اوپر بھی اور فلسطین کے اوپر بھی ہمیشہ پاکستان نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے۔ اب اس کو یو این کے اندر بھی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے پاکستان کو، اور کھلے بندوں اس کو کرنا چاہیے، اور پھر یہ بھی اب دنیا یہ جان گئی ہے کہ یہ جو ویٹو پاور ہے یہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، اس سے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جو ریزالو نہیں آپ کے ہو رہے۔ اگر یو این کو آپ نے بڑا فعال ادارہ بنانا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ویٹو پاورز ہے ان کی یہ ختم ہونی چاہیے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے، آواز اٹھنی شروع ہو گئی اس کے خلاف بھی۔ بیہائنڈ دی سین ہم بات بھی کر رہے تھے، وہ خاص طور پہ ان خبروں کے حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انسٹرکشنز دینے چاہ رہے ہیں عرب ممالک کی کنٹریز کو کہ آپ اپنی فوج جو ہے وہ بھیجیں اسرائیل تاکہ یہ زور ٹوٹ چکے۔ اس میں کیا صداقت سمجھتے ہیں ڈیول نیریٹو جو فیس ہے ٹرمپ کا؟ جی، بات یہ ہے کہ اگر آج امریکہ جو ہے مخلص ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ دونوں ایشوز جو ہے ریزالو ہونے چاہیے، لیکن ان کا اپنا ذاتی مفاد اور امریکہ کا جو ہے ان کا اسلحہ کس طرح سے بکے گا، وہ ان کو میں جو سمجھتا ہوں کہ عربوں کو ڈرا کے اور ان سے پیسے کیسے نکلوایا جائے گا، یہ ایک پریشر بلڈ کرنا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے عربوں کے لیے، لیکن اب یہ ان کے غبارے کے سے اندر سے ہوا نکل چکی ہے۔ اب ان کو یہ دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب عربوں کے اوپر بھی وہ اس طرح سے آپ اسرائیل کا پریشر، اور جس طرح سے ہندوستان نے کیا ہوا تھا پوری دنیا میں، اس نے بھی اپنا پریشر ایک بلڈ کیا ہوا تھا۔ اب ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان نے جس طرح سے ہماری بہادر فوج نے اور قوم نے جس طرح سے ہندوستان کو سبق سکھایا ہے، ناکوں چنے چبوا دی ہیں، اور آپ کی افواج نے اسی طرح سے ایران نے اسرائیل کو جو ہے سبق سکھایا ہے۔ اب وہ عربوں کے اندر آخری بات ہے، اب وہ عربوں کے اندر سے اس کا پریشر جو ہے وہ نکل چکا ہے، بڑا جو اس کا دباؤ تھا اب اس دباؤ سے نکل رہا ہے۔ آج امریکہ صرف اگر یہ وہ سنسیئر ہو جائے کہ اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے، دونوں کے دونوں ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں، اور اس کے اوپر تو کشمیر کے اوپر تو وہ کہہ بیٹھا ہے امریکہ کہ جی ہم اس ایشو کو ریزالو کرائیں گے، لیکن اس کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم غزہ کا بھی اس ایشو کو بھی ریزالو کرائیں گے۔ ضیاء اللہ خان صاحب، جس طریقے سے ڈپلومیسی پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے، سعودی عربیہ کی بات کریں، پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب لندن پہنچے، اب جو ہے وہ اس وقت یو ایس سے پہنچ چکے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ڈپلومیسی پاکستان کی سفارتی کامیابیاں، اور پھر کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اپنا جو ہے وہ عوامی مقبولیت اور وہ سسٹینیبلٹی لا پائے گی، جس طریقے سے حکومت جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ عوامی سطح پر بھی یا کہیں کہ عالمی سطح پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، تحمل مزاجی سے میری بات کو سنیے گا، اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب اپنے بڑے بھائی میاں صاحبان اور باقی اپنے خاندان کی مبارکبادیں وصول کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا گئے ہوئے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں کرپشن میں 3rd پوزیشن پر آئے ہیں۔ یہ نہ نیب کی رپورٹ ہے، نہ پاکستانی طاقتوروں کی رپورٹ ہے، نہ کسی اور کی رپورٹ ہے۔
اور جہاں تک ابھی آپ کے پینل پہ بیٹھے ہوئے دوست فرما رہے تھے کہ امریکہ اگر مخلص ہو جائے، حضور امریکہ کیسے مخلص ہوگا جس نے 6 مرتبہ فلسطین کے حق میں آنے والی قرارداد ویٹو کر دی، یا اسرائیل کے خلاف آنے والی قرارداد ویٹو کر لی. اور جہاں تک عربوں کی بات آپ فرما رہے تھے، وہ عربوں کے حوالے سے نہیں، وہ خربوں کے حوالے سے آپ سوچتے ہیں. عربی خربی ہے. اب حقیقت دیکھی جائے تو حقیقت یہ ہے. باقی جہاں تک آپ کا بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اس طرح کا بلاک بنے گا تو یہ ناممکن نظر آتا ہے. کیا غلام، یعنی جو اپنے آپ کو بیگرز کہتے ہیں، وہ کسی پلان کا یا کسی بھی ایسے بلاک کا حصہ بن سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف عمران خان جیسے دلیر، نڈر اور بہادر جو لیڈران ہوتے ہیں، یہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں، جس نے کر بھی دکھایا تھا اپنے مختصر ٹینیور میں. جو کورونا سے بھرا ہوا ٹینیور تھا، اس ٹینیور میں بھی 2 دفعہ 54 ممالک کی اسلامی سربراہی کانفرنس بلا کے غیروں کو، یعنی غیر مسلم ممالک کو، دشمنوں کو پیغام دے دیا تھا کہ ہم اسلام کے نام پہ بنے تھے، ہم اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، اس کے لیے سب کچھ کر جائیں گے. جو حقیقت ہے وہ میرے دوستوں کو بھی اپنے تجزیے کا حصہ بنانی چاہیے اور عوام پاکستان تک بھی حقیقت پہنچانی چاہیے. اگر آپ اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے سب اچھا ہے کریں گے تو آج کے جو ہمارے طاقتور ہیں، ان کے جو آقا ہیں وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، وہ ان سے غلامی کی وہ حد. ایک سوری ٹو انٹرپٹ یو، مگر یہ بات تو ہے نا سر، جس طریقے سے سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کی جو دفاعی معاہدہ ہوا ایک انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ جو عرب ممالک کی کچھ کنٹریز ہیں، 6 رہنما عالمی ان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. اس طریقے کی سینیریوز تو پاکستان کے پاس میں بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں سفارتی سطح پر، تو اس کو آپ میرے خیال میں ایک اچھے جیسٹر کے مطابق آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حضور یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، جس طرح مسلم لیگ نون نے اور ان کے حواریوں نے گھنگرو باندھ کے ناچ کے وہ گھنگرو بھی توڑ دیے اس معاہدے کے لیے، اور جس طرح طاقتوروں نے اس کو بنا کے پیش کیا، بہت جلد اس کے بھی خود و خال آپ کے سامنے آ جائیں گے، اس کی بھی حقیقت عیاں ہو جائے گی. اگر اتنا اچھا ہوتا تو سب سے پہلے اس حقیقت پہ جناب محترم کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے، کس طریقے سے آپ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں؟ وہی میں بتانے لگا ہوں کہ اگر اتنا اچھا وہ معاہدہ ہوتا اور پاکستان کے ہی حق میں ہوتا، اور اگر اس میں اب لوگ مزاح سے لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کل پاکستان نہیں ہارا، سعودی عربیہ ہار گیا ہے، اگر اتنا اچھا وہ معاہدہ ہوتا تو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا، ایک نہیں ہفتوں اس پہ بحث ہوتی، ایک دن کے لیے نہ ہوتی یا ایک لمحے کے لیے. جس طرح انہوں نے طاقتوروں نے اپنے لیے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں قانون پاس کروائے اور ساری رات پارلیمنٹیرینز کو جگوا کے اور لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اچھال کے یا ان کو کڈنیپ کر کے پارلیمنٹ لائے تھے، اسٹریچر پہ لائے تھے، کچھ کو ویل چیئرز پہ لائے تھے. اس طرح کی اگر یہ چیزیں کرانا چاہ رہے ہیں، کوئی منظوری لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر عوام پاکستان اب معصوم نہیں ہے. اب وہ ہم آپ سے اور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ ہر چیز سمجھتی ہے. ان کی حقیقت حیثیت اور پوائنٹ آگے ہے، میں اسی پوائنٹ پہ جی میں صرف دو جملے آپ کو کہہ دوں، اس کے بعد پھر اگر فرصت ملے گی آپ کو تو بات کر لیجئے گا. ان کی حیثیت جو آج یہ دعوے اور وعدے کر رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ صرف اور صرف مصنوعی جس طرح کی یہ سٹاک ایکسچینج کو اور باقی چیزوں کو کر رہے ہیں، یہ دھڑام سے گرنے والی ہیں. حقیقت اس کے برعکس ہے. عام آدمی اور اسپیشلی مڈل مین جو ہے، متوسط طبقہ جو ہے، وہ پس کے رہ گیا ہے. آج جو فینانشل کرائسس ہے، تاریخ میں ایسا فینانشل کرائسس نہیں آیا. باجوہ صاحب سے حکومت کا بھی تو پوائنٹ آف ویو جانوں گا. باجوہ صاحب، ضیاء اللہ خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ مصنوعی آپ کی تبدیلیاں ہیں، جو کامیابیاں نظر آ رہی ہیں مصنوعی ہیں جو ہے وہ، اور دوسری جانب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طریقے سے دلیر حکمران تھے، وہ جو ہے وہ پیلسٹائن اور کشمیر کا ایشو ریزالو کرا سکتے ہیں، یا جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اپنا نام یا ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. کیا آپ کی اتنی بڑی کاوشیں، اتنی بڑی سفارتکاریاں ابھی بھی تحریک انصاف جو ہے وہ ضیاء اللہ خان صاحب جیسے کہتے ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہے؟ سر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और वेलकम सर, गुजारिश ये है कि मैं छोटी छोटी एक दो मिसालें दूंगा। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि जी वो बेहतर तरीके से कर सकते थे जी। ये उस इमरान न्याजी की बात कर रहे हैं जिसने जब हमला किया था इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, एयर अटैक हुआ था और उनका जहाज एक तबाह हुआ और वो अभी वो पकड़ा गया था, तो इन्होंने विदाउट एनी डिले उनका जो पायलट था वापस कर दिया था। और पार्लियामेंट में बात हुई तो इमरान खान का दिल करता था कि मैं इन सबको गोली मार दूं, कहता उसके खड़ा होकर कहा था पार्लियामेंट में, तो मैं क्या करूं, मैं जंग लगा दूं, इंडिया के ऊपर अटैक कर दूं। तो उसका जवाब यह है सर कि आज आपने देखा जी कि मियां शहबाज शरीफ ने उनको जवाब क्या दिया जी। एक था हमसे जंगी ताकत बहुत बड़ी रखने वाला, हम 25 करोड़ है, वो 1 अरब 35 करोड़ है, इसी लेवल की उनकी फौज है, इसी लेवल के उनके पास वेपन्स है, उनके पास एटमी असला है, एटॉमिक बम है उनके पास जी। लेकिन पाकिस्तान ने उनको उनके घर में घुस के मारा, नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं कि सफारतकारी की। मुझे ये बताएं कि इन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो किस फोरम पे जाके उन्होंने फलस्तीन के मसले के ऊपर बात की थी। इन्होंने कहा था कि हम हर जुमे के दिन जो प्रोटोकॉल और इज्जत इमरान खान को मिलता था किसी नून लीग के वजीर आजम को कभी जिंदगी में मिला है? हम जुलूस निकाला करेंगे हर जुमे के। जियाउल्लाह खान साहब, मैं आपका जवाब इसमें ले लूंगा, बाजवा साहब का जवाब ले लें आप, मैं फिर आपको देता हूँ। अब सर मैं बात करता हूँ जी। ये कहते हैं कि दिखावे की बातें हैं, क्या पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड नहीं तोड़े जी? क्या जब से ये वो कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज मसनूई है, तो ये मसनूई कैसे हो सकती है? 1 दिन के लिए हो सकती है, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, क्या जो पाकिस्तान मसनूई ऐसे है कि पेट्रोल 150 से 300 पे चला गया, मसनूई ऐसे है कि चीनी 70 वाली 170 पे नहीं मिलती। तो मेरी बात सुने सर, लेट मी कंप्लीट जी। तो मुझे ये अगर ये कहते हैं कि ये मसनूई है तो फिर ये उस मसनूएपन को तोड़ें। ये पार्लियामेंट की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, ये उनको एक्सपोज करें, पार्लियामेंट में बात करें। अब बात करते हैं जो फॉरेन अफेयर्स की बात है। आज मुझे आप दिखाएं, ये वही इमरान न्याजी साहब है जिनके खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मूव हुई जी। तो उन्होंने अपने फेडरल मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे कहा, उन्होंने पंजाब के और उसके केपीके के जो फाइनेंस उससे कहा कि आप टेलीफोन करें वर्ल्ड बैंक को, IMF को, कि वो पाकिस्तान के कर्जे जो हम वो रिशेड्यूल ना करें, विजिट ही ना करें। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ जी। उस वक्त और आज के वक्त में आप देखें कि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है कितनी कामयाब तरीन है। पूरी दुनिया के जो सरबराहान मुमलकत हैं वो पाकिस्तान के विजिट कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। और आज आप देखें कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रवैया क्या है। हमारे मुखालिफ इंडिया के खिलाफ उन्होंने 100% तक उन्होंने टैरिफ का इनकार किया, हमें उन्होंने रिलीफ दिया। और इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान में जो टैरिफ का रेट है वो सबसे कम पाकिस्तान का है। तो क्या आप इसको कामयाबियां नहीं समझते? और आज जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई तो इस्लामी ममालिक ने सब ने हमारी फेवर की, तुर्की ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने। अब जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान सबसे पहले उनके साथ खड़ा हुआ। और अब मैं आपको अर्ज करूं कि जो इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो 27 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई है, आप देखें कि जितना स्ट्रांग मौकफ इसहाक डार साहब ने और जितना स्ट्रांग मौकफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने लिया किसी 27। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया बाजवा साहब। सर मियां साहब, एक तरफ तो देखें जैसे बाजवा साहब भी बता रहे हैं कि हाँ जी इतनी कामयाबियां हैं, सारी चीज़ें हैं, आलमी पजीराई भी हो रही है। अब जैसे आज मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान को जो है वो जो गुर्बत है पाकिस्तान के अंदर उसकी जो है वो उसका जो स्टैटिस्टिक्स जो है वो उसके इंक्रीज़ हुए हैं।
اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہے جس میں کمی ہے؟ ابھی ضیاء اللہ خان صاحب نے بھی ایک بات کی کہ ہاں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے، ہمیں کامیابیاں حاصل رہی ہوئی ہیں، پیٹرول کی قیمت اتنی ہے، آپ دیکھیں گراس روٹ لیول پہ مہنگائی کا بھی ریٹ کوئی خاص طور پہ ہمیں کوئی ایسی چیز کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی جیسے عوام کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ ہاں جی ایک اچھا ماحول بن گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عالمی بینک نے آج جاری کی گئی اپنی نئی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں قومی غربت کی شرح جو 2000 سے لے کے 2020 تک تھی وہ جو ہے وہ تقریباً کم تھی اس سے جو 2000 سے لے کے 2025 تک کی رہی ہے۔ 5 سالوں کے اس کے اندر مہنگائی کی شرح بڑی ہے۔ اگر یہاں پہ ہی میں کمپیریزن دے دوں تو 2018 میں غربت تقریباً جو ہے وہ 21.9% تھی، اور 2018 سے لے کر 2020 تک کی جو ہے وہ اگر آپ بات کریں کووڈ-19 کے اندر پھر مہنگائی کا رجحان بڑھا، اور اس کے بعد جب یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے پی ڈی ایم کی، اس کے بعد اب جو الیکشنز ہوئے فروری والے، اس کے بعد بھی کوئی خاصا ہمیں کمی نہیں دیکھنے کو ملی غربت کے اندر۔ کیا وجوہات ہیں؟ اتنی کامیابی میں مل رہی ہیں پھر گراس روٹ لیول پہ ہمیں کیوں نہیں جو ہے وہ فرق محسوس ہو رہا؟ جی بات آپ کی بات بالکل وجہ ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ گورنمنٹیں چلتی ہیں پالیسیز کے اوپر، اور ہمارے آپ مجھے بتا دیں ایک زرعی ملک ہے، آپ کی کوئی جامعہ پالیسی ہے زراعت کی؟ نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کی نہیں ہے، پچھلی گورنمنٹ کی بھی نہیں تھی، اس سے پچھلی گورنمنٹ کی بھی نہیں تھی۔ اب اگر ہمیں پچھلی گورنمنٹ کے دور میں بمپر کراپ تھی، محترم کراپ کی بات نہیں ہو رہی، پالیسی کی بات ہو رہی ہے۔ کراپ ایک الگ بات ہے، ہم نے پالیسی بنائی تھی جی، کوئی پالیسی نہیں بنائی تھی۔ آپ میرے سے اس پہ ڈیبیٹ کر لیں، 2 دن کے لیے ڈیبیٹ کر لیں، ہم نے کوئی پالیسی نہیں۔ عمران خان صاحب ہمارے بڑے ہمارے دور میں 5 فصلیں ہوئی، 5 فصلیں ایسی تھیں کہ کسان خوشحال تھا۔ برادر میری بات کو مکمل ہونے دیں، آپ اپنی باری پہ محترم بولیے گا۔ میں اس کے بعد آپ کی طرف آ رہا ہوں، اور آپ جو ہے کسی گورنمنٹ نے تو میرا بتانا فرض ہے، تصحیح کرنا فرض ہے۔ یہ سیاسی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ پالیسی ہماری نہ حضور ہم ریکارڈ سے بات کرتے ہیں، آپ میری بات کرتے ہیں۔ سر ضیاء اللہ خان صاحب، یہ جو وقت ہے وہ ٹائم میاں صاحب کا، میں آپ کی طرف آؤں گا، جو تصحیح آپ کرنا چاہیں اپنی باری پہ سر کر لیجئے گا، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کے بعد۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ گورنمنٹ کو چاہیے، گورنمنٹیں چلتی ہیں پالیسیز کے اوپر، اگر تمام کے تمام مطلب دیکھ لیں کہ ہماری سب سے پہلے جو ٹاپ پہ جو ہمیں چاہیے وہ ایگریکلچر پالیسی چاہیے۔ آپ کا زرعی ملک ہے، اور کیا اب یہ سیلاب کی تباہ کاریاں اگر ایک جامعہ زرعی پالیسی ہوتی تو یہ اس طرح سے نہ ہوتا، یہ میرا کہنے کا مقصد ہے۔ جہاں کہا تھے کہ بڑے ڈیم بنائیں گے، کہاں ہیں آپ کے ڈیم؟ جہاں کہا گیا تھا کہ ہم کسان کو محمد دیکھ لیں، جا کے بھاشا دیکھ لیں، 25 میں کمپلیٹ ہونا تھا۔ میرے پیارے بھائی، آپ اپنی باری پہ دیکھیں، آپ اپنی باری پہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ اپنی باری پہ بولیے گا، ہم نے آپ کو کوئی آپ کے درمیان میں انٹرپٹ نہ کیا جائے، بات مکمل ہو جائے تو پھر دوسرا آپ کی بات ہو نہیں رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ ایک پالیسیز کی ہو رہی ہے۔ آپ کہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے بڑا کچھ کیا تھا، تو میں اس پہ بات کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ بیٹھ چلے، 3 دن بیٹھ چلے، میں آپ کو گنواؤں گا کیا کیا کیے، جو اچھی باتیں وہ بھی بتاؤں گا، جو بری باتیں وہ بھی بتاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ جو پالیسیز ہے، محترم بات آپ مکمل ہو جانے دیں، لوگوں کو بریک کا ٹائم ہونے کا بات یہ ہے کہ پالیسیز ہماری نہیں ہے، ہمیں اگر اس طرف آنا ہے، اگر ہمیں دیکھیں نا، نمبر 1 آپ کی ایگریکلچر پالیسی ہمیں چاہیے، نمبر 2 آپ کی ہیلتھ پالیسی چاہیے، ایجوکیشن پالیسی چاہیے، آپ کی انڈسٹریلائزیشن کی آپ کی وہ پالیسی آپ کو چاہیے، ایک جامعہ، مطلب یہ 5-7 جو جامعہ پالیسیز جو اگلے 50 سال کے لیے ہو، یہ 1-2 سال میں 2 طرح کی پالیسیز ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم ہوتی ہے کہ آپ کو ملک کو لے کے چلنا، وہ اس پالیسی کو کوئی بھی آنے والی گورنمنٹ بھی اس کو نہیں اس پہ کرے گی، لیکن شارٹ ٹرم جو آتی ہے وہ پالیسی آپ کے ایک ٹائم کے لیے آتی ہے، جو کوئی بحران آ گیا، جیسے سیلاب آ گیا، جیسے ملک کے اندر کوئی قحط سالی ہو گئی، یہ ساری کے لیے ایک شارٹ ٹرم آتی ہے، اس کے لیے آپ وہ اقدامات کرتے ہیں، اور لانگ ٹرم سولوشن ہونا چاہیے۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے ناظرین، بریک کے بعد تھوڑا سا باجا صاحب سے اور ضیاء اللہ خان صاحب سے بھی تھوڑا یہاں پہ تجزیہ لیں گے کہ کیوں گراس روٹ لیول پہ تبدیلیاں نہیں آ رہی، اور اس پہ کیا حکومتی کیا جو ہے وہ اس پہ ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، اس پہ مزید جانیں گے۔
چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ول بی رائٹ بیک.